بنی گواہی دیتے. اب تو فرق ہو گیا. وہ نور ہے ایک جگہ پر رہتا ہے اور یہ وہ نور ہے جہاں بلائے ہر جگہ مدد ہوتی ہے. فرق ہو گیا نا. اب جو ہم کہتے ہیں یا علی مدد یا صاحب زمان ادرکنی، تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کیسے مدد ہوگی آپ کی؟ وہ تو نجف میں ہے، وہ تو فلاں جگہ ہے، وہ تو فلاں. عزیزان گرامی، یہ صدقہ ہے محمد اور آل محمد کا، یہ عطا ہے ممبر کی. معاشرہ الگ الگ سوال کرتا ہے مگر ممبر سلونی کے صدقے میں یہاں سے سب کے جواب ملتے ہیں. پتہ نہیں کسی کے ذہن میں کچھ آتا ہے، کسی کے ذہن میں کچھ آتا ہے، کوئی کچھ سوال کرتا ہے، کوئی کچھ سوال کرتا ہے، مگر ایک مجلس کے اندر بہت سے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. وہ ایک جگہ پر نوری فرشتہ تھا، وہ ایک جگہ پر رہ گیا. اچھا چلے، نور کی بات ہو رہی ہے، کیوں نہ اور بھی آپ کی سماعتوں کو آگے آتا ہے. خدا کہہ رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. جب سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، سورج اور چاند کو سمیٹ لیا جائے گا. سورج اور چاند کو سمیٹ لیا جائے گا. پھر پروردگار، سورہ دہر سے بات کر رہا ہوں، پھر پروردگار آگے چلتے چلتے سورہ دہر کے اندر جنت کی باتیں اور جنت کے نعمات اور جنت کے میوہ جات اور جنت کے سہولیات اور جنت کے عجیب و غریب معاملات سارے کے سارے پروردگار نے بیان کیے. بندہ پرور سورج کو سمیٹ لیا جائے گا. دن میں ہمیں روشنی ملتی ہے سورج سے، رات میں روشنی ملتی ہے چاند سے. جب سورج اور چاند کو، ستاروں کو قیامت کے دن سمیٹ لیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، تو پھر یہ تو بتا دے جنت میں میوے تو بہت ہیں، حور و غلمان بھی بہت ہیں، ساری چیزیں بہت ہیں، مگر ہم تو عادی ہیں چیزوں کو روشنی میں دیکھنے کے. وہاں تو نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ ستارے ہوں گے، روشنی کا کیا انتظام ہوگا؟ یہ تو دنیا ہی میں سمیٹ لیا. پھر وہاں روشنی کا کیا انتظام ہوگا؟ کہا روشنی کا انتظام وہاں محمد اور آل محمد کے نور کے صدقے میں ان کے نور کی روشنی ہوگی، ان کے نور کی روشنی ہوگی. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے اہل بیت کا، اتنا بڑا مقام ہے. جلدی جلدی ایک جملہ کہہ دوں کہ عطا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون. سورہ زاریات سے آیت پڑھ رہا ہوں. حضرت ابراہیم کا ذکر چل رہا تھا نا. حضرت ابراہیم کے گھر میں مہمان ہے. ہم تو اہل بیت کے مہمان ہیں نا خدا کی. تو کچھ مہمان ہے اور حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ سے کہا، حضرت سارہ سے. تو بی بی نے کہا گھر میں کھانے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہے، ایک بچڑا موجود ہے. حضرت ابراہیم نے کہا لائیے چھری تھال لائیے، بچڑے کو ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، بھونے. مہمان ہیں ان کے سامنے تواضع کرتے ہیں. بچڑے کو ذبح کیا گیا اور جب ان کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا گیا. اب آپ دیکھیے گا عظمت ہے. اور حضرت ابراہیم نے جب کھانا لا کے رکھا تو ان سے کہا آپ کھائیں کھانا. قال لا تاکلون، کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، مہمان تو تم بہت ہی باعزت ہو، مکرم مہمان ہو، باعزت مہمان ہو. تمہاری شکلوں سے لگ رہا ہے کہ تم بہت ہی محترم مہمان ہو، کہ کسی اچھی جگہ سے، اچھے وطن سے آئے ہوئے ہو، لیکن کھانا ہم نے بنا کے رکھا، کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً. حضرت ابراہیم نے جب دعوت دی کھانا کھائیں، کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے پھر بھی ہاتھ دیکھنا میری طرف یوں رکھا. تفسیر قرآن ہے، ہاتھ یوں رکھا. مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. جب ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف تو حضرت ابراہیم نے کہا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً. مجھے تو تم لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے، تم کیسے مہمان ہو؟ مجھے تو تمہیں دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، اتنے محترم، اتنے مکرم.
مگر کھانا نہیں کھا رہے. فوجس منہم خیفہ, مجھے تو ڈر لگ رہا. تو آنے والے مہمانوں نے کہا قالوا لا تخف انا الینا لمرسلون, آپ ہم سے خوف زدہ نہ ہوں, ہم کوئی انسان نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. قالوا لا تخف انا لمرسلون, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, آپ ہم سے خوف نہ کھائیں, ہمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم کھانے کی حاجت ہی نہیں رکھتے. جو لوازمات انسانوں کے لیے اللہ نے اس سے ہمیں پاک رکھا ہے, ہم کھانا کھاتے نہیں ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بزم ملائکہ میں کہ جہاں کھانا پیش کیا گیا وہاں کھایا نہیں, لیکن در جناب سیدہ کو دیکھا, کبھی مسکین بن گئے, کبھی یتیم بن گئے, کبھی اسیر بن گئے. اور اسی سورہ دہر کے اندر آپ بہتر جانتے ہیں پورے کا پورا سورہ اللہ نے اہل بیت کی شان میں نازل کیا. جب روٹیاں دی تھیں تو ان کی شان میں نازل کیا تھا, مگر اس پورے سورہ دہر میں جنت کی ایک ایک نعمت کا ذکر ہے. اللہ نے جیسے سورہ واقعہ میں, سورہ رحمان میں جہاں تھوڑا تھوڑا بھی ذکر کیا نا جنت کا, تو وہاں جنت کے ساتھ حور و غلمان کا ذکر ضرور کیا. اور پھر کتنی خوشی ہوتی ہے, سبحان اللہ, حور و غلمان کا وہاں پر ذکر کیا. لیکن پورا سورہ دہر جنت کی نعمات کے بارے میں ہے, مگر کسی حور کا ذکر نہیں کیا. احتیاط دیکھ رہے ہیں, پروردگار عالم نے کہا چونکہ جناب سیدہ کی شان میں نازل کیا ہے, لہذا حور کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ بی بی کی عظمت بلند رہے, بی بی کی عظمت بلند رہے. بس آخری جملہ. تو اب جب ہم کہتے ہیں یا صاحب الزمان ادرکنی, وہ تو جبرائیل کی منزل تھی, ہے نوری فرشتہ, مگر ایک جگہ پر ہوگا تو دوسری پر نہیں ہے. مثال آپ کے سامنے پیش کی, ایک جگہ پر ہے تو دوسری پر نہیں ہے, مگر یہ محمد اور آل محمد ہیں. جب آپ نے یا صاحب الزمان ادرکنی کہا تو مثال دوں, کتنے قرآن ہیں دنیا میں؟ آپ کہیں گے ایک ہی قرآن ہے. تو ساری دنیا میں کیوں موجود ہے؟ آپ کہیں گے اس کے نسخے ہر جگہ پر موجود ہیں. ہے تو ایک, مگر اس کے نسخے ہر جگہ پر موجود ہیں. جب ہر جگہ پر موجود ہیں تو آپ نے اٹھایا دیکھا, جہاں اپنی جگہ پر گھر میں سورہ فاتحہ تھی, اس قرآن میں بھی سورہ فاتحہ وہیں پر ہے. جہاں سورہ رحمان تھی, قرآن میں بھی سورہ رحمان وہیں پر ہے. جہاں سورہ توحید تھی, اس قرآن میں بھی سورہ توحید وہیں پر ہے. یہ ایک ہو کر ہر جگہ پر موجود ہے. اور جس کو کہا کہ شریک القرآن, ہم کہتے ہیں نا زیارت میں السلام علیکہ یا شریک القرآن, اے قرآن کے شریک, تو اب سمجھیں معنی کیا ہے. یعنی جیسے قرآن ایک ہو کر ہر جگہ پر موجود ہے, جو اس کا شریک اور وارث ہے وہ بھی ایک ہو کر ہر جگہ پر موجود ہے. بس عزیزان گرامی, زندگی نے پھر موقع دیا. زندگی باقی ہے, نوکری باقی ہے, لیکن فضائل میں, معجزات اور کمالات میں علم کے دریا بہا دیے جائیں, یہ تو ان کی عطا ہے. تو بی بی اس وقت راضی ہوتی ہے, اللہ پر بی بی اس وقت راضی ہوتی ہے جب انہیں ان کے اجڑے ہوئے چمن کا بوسہ دیا جائے. کتنی خوبصورت حدیث میرے رسول نے بیان فرمائی. اس آیت کے علماء نے لکھا تناظر میں کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک الفوز العظیم. اس آیت کے تناظر میں کہ اللہ جب قیامت میں جنت عطا کرے گا, اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور پھر کیا ہے خالدین فیہا ابدا, لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک لفظ رکھا
لیکن اس جنت میں جو نعمات سے بھری ہوئی ہے رہیں گے وہ رضی اللہ عنہ و رضوا۔ ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اگر یہ ترجمہ کریں گے تو اس وقت مراد اہل بیت ہوں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اور اگر یہ ترجمہ نہیں ہے تو پھر یہ ترجمہ کریں گے کہ جنت انہیں ملے گی جو پہلے اللہ کو راضی کریں گے، جنت ان کو ملے گی جو پہلے اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب میرے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، اللہ تو اس سے راضی ہوگا جس سے میری بیٹی فاطمہ زہرا راضی ہوں گی، اور جس نے جناب زہرا کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا۔ فمن اغضبها فقد اغضبنی فقد اغضبنی فقد اغضب اللہ، اور جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اور بیوی کی رضا مصائب آل محمد ہے، مگر جب مصائب ہم پڑھتے ہیں تو عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ علماء نے نقل کیا ہے مقاتل کی کتابوں میں کہ عاشور کا دن تھا اور صبح عاشور ایک شخص کوفے کا رہنے والا تھا، عبداللہ نام ہے، باہر کہیں گیا ہوا تھا سفر پر۔ جب وہ کوفے میں آیا تو صبح اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہے کیا کوفے میں ایسی بیماری آئی ہے، کوفے میں لوگ مر گئے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا نہ مجھے کوئی دکان کھلی ہوئی نظر آئی، نہ مجھے کوئی باغ کھیت میں کوئی کام کرتا ہوا نظر آیا، نہ مجھے کوئی ریوڑ کے پیچھے کوئی چلتا ہوا انسان نظر آیا، ایسا کیا ہوا کہ کوفے میں لوگ ہی ختم ہو گئے؟ بیوی نے بتایا عبداللہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کسی نے حاکم پر فروج کیا تھا، اور یہاں گورنر کوفہ نے ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا اس کا مال ہمارے لیے مباح یعنی جائز ہوگا۔ اس لیے کوفے کے سارے مرد کربلا میں گئے ہیں۔ کہا باغی کون ہے؟ کہا یہ نہیں پتا، کہا باغی ہے اور کربلا میں اس سے جنگ ہو رہی ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے بابا تم بھی بہت بہادر ہو، کوفے سے کربلا دور نہیں ہے، 60 کلومیٹر ہے، تم بہت بڑے بہادر ہو، تم بھی تلوار اٹھاؤ، زرہ اٹھاؤ، کربلا کی جنگ میں شریک ہو جاؤ، ایک تو حاکم ہم پر راضی ہو جائے گا اور دوسرا جب جنگ جیت جاتے ہیں تو مال غنیمت ملتا ہے، بابا مال غنیمت کے حقدار ہو جائیں گے۔ عبداللہ نے کہا مجھے تلوار لا دے، زرہ لا دے۔ عبداللہ نے گھوڑا دوڑایا، جب یہ کربلا میں پہنچا تو تقریباً عصر کے قریب وقت تھا۔ اچھا یہ جانتا تھا شکلاً عقلاً زبان سے، اور جانتا تھا یہ کہ اس میں عمر ابن سعد کون ہے، اور اس کو پتا تھا کوفے کے لوگ تھے سارے، وہ بڑے بڑے قبائل کے لوگ ایک دوسرے کو بڑی آسانی سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں۔ تو اس نے کہا عمر ابن سعد کا کربلا میں پہنچا تو خیمہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا وہ خیمہ میں، یہ اس خیمے میں گیا، اس نے کہا کہ اے ابن سعد میں نے سنا ہے کہ کسی باغی نے آپ پر حملہ کیا ہے اور یہ جنگ اس باغی سے ہو رہی ہے، بتائیں کتنی فوج تھی؟ کہا فوج بہت تھوڑی تھی اس کی۔ کہا پھر بھی؟ کہا فوج بہت تھوڑی تھی، 71 نفوس شہید ہو چکے ہیں، ایک باقی رہ گیا ہے وہ بھی زخمی بہت ہے۔ جب کسی لاش پہ آتا تھا ہمارے فوجی اسے نیزے مارتے تھے، اسے تلواریں مارتے تھے، اسے پتھر مارتے تھے، وہ بھی زخمی بہت ہے۔ کہاں ہے؟ کہا وہ جو زخمی ہو کر اپنی پیشانی کو اپنی تلوار پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، آخر میں یہی بچا۔ اور چلتے وقت بیٹی نے کہا تھا بابا مال غنیمت میں کچھ بھی تقسیم ہو میرے لیے ایک یمنی عقیق لے آنا، میں انگوٹھی بناؤں گی۔ اجرکم اللہ اجرکم، کون سا دل ہے جس دل میں قبر حسین نہ ہو؟ اجرکم اللہ
جب یہ قریب گیا تو اس نے سلام کیا، زخمی پیشانی کو میرے مولا نے تلوار سے اٹھایا، دیکھا اس کی طرف اور دیکھ کر کہا عبداللہ دیر ہو گئی تمہیں، تم اب آئے ہو۔ حیرت سے عبداللہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ ابھی یہ حیرت میں تھا، تعجب میں تھا، یا ایک مرتبہ اس زخمی کی آواز آتی ہے عبداللہ، ہاتھ کو آگے بڑھایا، انگوٹھی کو اتارا میرے مولا نے، کہا عبداللہ یہ انگوٹھی رکھ لو، اپنی بیٹی کو دے دینا۔ عبداللہ دھاڑے مار کے رونے لگا، اپنی آوازوں کو عزاداروں بلند رکھنا، بی بی کو یہ رونا بہت پسند ہے، بی بی کو عزاداروں یہ آوازیں بہت پسند ہے۔ جب بھی کہیں پر گریہ ہوتا ہے نا، کریم کربلا کی زیارت ہوئی تھی علامہ قاسم قزوینی کو، ایک دن خواب میں دیکھا کہ مولا حسین کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ مولا حسین کے جسم سے خون رس رہا ہے، ہر زخم سے خون رس رہا ہے۔ اور پھر دوسرے دن مجلس کی علامہ قاسم قزوینی نے، اور گریہ ہوا اس میں۔ دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ اب سارے جسم کے جو زخم تھے وہ تو مندمل ہو گئے، بند ہو گئے، مگر 3 زخم ایسے ہیں مولا حسین کے جہاں سے خون رس رہا ہے۔ اب کیا علامہ قاسم قزوینی نے کہا مولا کل میں نے دیکھا تھا تو ہر زخم سے خون ٹپک رہا تھا، آج دیکھ رہا ہوں تو یہ فقط 3 زخم ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا قاسم جہاں مجلس ہوتی ہے میری ماں زہرا رومال لے جاتی ہے، ان عزاداروں کے آنسو لے کر آتی ہیں، میرے زخموں میں رکھتی ہیں اور میرے زخم منتقل ہو جاتے ہیں۔ قاسم قزوینی نے کہا مولا پھر کیا آنسو ختم ہو گئے تھے؟ ان 3 زخم میں نہیں لگائے۔ کہا قاسم قزوینی یہ 3 زخم امت کے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ کہا مولا یہ کس چیز کے ہیں؟ کہا ایک زخم جناب علی اکبر کے سینے میں برچی کے کھانے کا، دوسرا زخم عباس کے بازو قلم ہونے کا ہے، یہ قیامت تک رہیں گے۔ مولا تیسرا زخم، کہا تیسرا زخم علی کی بیٹیوں کا بازاروں اور درباروں میں پھرائے جانے کا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ آنسو بہت قیمتی ہے۔ میرے مولا نے کہا عبداللہ یہ انگوٹھی لے لے، اپنی بیٹی کو دے دینا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ یہ کتنی بڑی عظمت کا مالک انسان ہے جو بات کوفے میں میری بیٹی نے مجھ سے کہی ہے وہ ساری جانتا ہے۔ عبداللہ ماما اتار کے زمین پہ پھینک دیتا ہے، مولا کے قدموں پہ گر جاتا ہے، پیروں کے بوسے دے کر کہتا ہے مجھے اتنا بتا دیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کا خاندان اور قبیلہ کیا ہے؟ عزادار عرب کے اندر ایک رواج تھا، جب کہیں میدان جنگ میں جاتے تھے تو باپ کے نام سے تعارف کرایا کرتے تھے، جب عرب کے لوگوں پر غربت آ جاتی تھی تو ماں کے نام سے تعارف کراتے تھے۔ جب عبداللہ نے نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ حسین، فرماتے ہیں انا حسین ابن فاطمہ الزہراء بنت محمد الرسول اللہ، ارے میں فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے مولا گستاخی ہو گئی، میں کسی راستے سے چلا تھا، مولا جیسے حکم بخش دیا، معاف کر دیا، مجھے بھی معاف کر دے، بس آخری جملہ دادا میرے مولا فرماتے ہیں ہاں عبداللہ تجھے معاف کیا۔ اب عبداللہ کہتا ہے مولا اجازت دے ہور کی طرح میں بھی لشکر میں جا کر جہاد کروں۔ میرے مولا فرماتے ہیں عبداللہ جو مجھے میرے نانا نے محضر نامہ دیا تھا نا اس میں تعداد 72 تھی تو پوری ہو، تعداد 72 تھی پوری ہو گئی۔ کہا مولا پھر میرے ذمہ کوئی کام نہ ہے؟ کہا عبداللہ میرے ذمہ کام یہ ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے کربلا کی زمین چھوڑ دے۔ مولا کیوں؟ کہا میری شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگائی جائے گی، میری بہنوں کی چادریں چھینی جائے گی، عبداللہ